بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا۔ اس کے علاوہ حجر اسود کو توڑنے کی کوشش بھی کی گئی۔ ہو سکتا ہے اس کے حوادث کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ اسلامی اور تاریخی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ 7 ذی الحج 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال یعنی 317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا اور کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تاریخ اسلام میں پہلا موقع تھا جب حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ حجر اسود کو واپس لانے کے لیے بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ معاملات طے کیے اور اسے 30,000 دینار دیے، تب کہیں جا کر حجر اسود خانہ کعبہ میں واپس لایا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب یہ فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس لایا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ بن حکیم المحدث کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ اس تقریب میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار اور خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا۔ اس کے بارے میں شیخ عبداللہ کو بتایا کہ یہ حجر اسود ہے، آپ اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ حجر اسود پانی میں ڈوبتا نہیں ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ حجر اسود آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ جب اس پتھر کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا۔ اس کے بعد جب اس پتھر کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ سخت گرم ہو گیا۔ محدث عبداللہ نے فرمایا، ہم اصل حجر اسود ہی لے کر جائیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا۔ اس کے بعد پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ اس وقت محدث عبداللہ نے فرمایا، یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ حوالہ حجر اسود تاریخ کے جروکوں میں۔